الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. سورة الزمر آیت نمبر 30. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین جو الحی القیوم ہے، اس کے لیے کوئی فنا نہیں اور نہ موت ہے. باقی تمام تر مخلوقات کے لیے فنا بھی ہے اور موت بھی ہے. اس پر تمام تر دنیا کے لوگوں کا اتفاق ہے. موت اٹل حقیقت ہے. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ دنیا میں مرنے والوں کو دنیا میں زندہ سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر یہود و نصارہ اپنے انبیاء کو مرنے کے باوجود زندہ سمجھ کر دہائیاں دیتے ہیں. اسی طرح سے جتنی بھی مشرک اور کافر اقوام ہیں، تمام کی تمام اپنے باباؤں کو زندہ سمجھ کر دہائی دیتی ہیں. شیعہ، روافض اور صوفی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین اور جھوٹے اولیاء مرنے کے باوجود دنیا میں زندہ ہیں. گھروں میں آتے ہیں، پکاروں کو سنتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں اور حاجت روائی کرتے ہیں. آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے مرنے کے بعد کوئی دنیا میں زندہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. نہ کوئی نبی اور نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرشد اور نہ کوئی پیغمبر. دلائل یاد رکھیے گا، دلائل یاد رکھیے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں زندہ نہیں ہیں. اور سب سے بڑی دلیل قبر ہے. جس کی قبر، اس کی زندگی دنیا کی ختم، اس کی زندگی دنیا کی ختم. کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ قرآن و سنت کا بیان ہے. قرآن و سنت کا بیان ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن ممبر پر خطبہ دیا. ممبر پر خطبہ دیا. فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال، اور پھر کہا: اما بعد ثلاثة اشیاء وددت ایها الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يفارقنا حتى يعهد الینا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5266.
صحیح مسلم حدیث نمبر 3032. میری چاہت تھی اے لوگوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے سے پہلے 3 چیزوں سے آگاہ کر دیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے. لم یفارقنا، جدا ہو گئے. جو صوفی لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی ملتے ہیں، آج بھی دیدار کرواتے ہیں اور کرونا وائرس کا علاج بتاتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے عیار مکار لوگ ہیں، ان کو پہچانو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ وفات کے بعد حسرت سے کہا کرتے تھے، اے کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں بتا کر ہمیں جاتے. ان 3 چیزوں کے بیان کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نہ جاتے، لیکن اس دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغ مفارقت دے کر، داغ جدائی دے کر چلے گئے. اپنا عقیدہ صحیح کرو، اپنا عقیدہ صحیح کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، والذی نفسی بیدہ ما اشبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ 3 ایام تباعا من خبز حنطۃ حتی فارق الدنیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو تج دیا، دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کو داغ مفارقت اور داغ جدائی دے دیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2976. کیا اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دنیا میں زندہ مانے گا؟ نہیں. یاد رکھو مسلمانوں، اٹھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 5414 اور 5098. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. خرج نکل گئے دنیا سے. آج جو لوگ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں وہ اپنا عقیدہ درست کریں. ام المومنین کا بیان ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا، دنیا سے نکل گئے. اور یہ شیعیت، رافضیت اور تصوف زدہ لوگ دنیا میں زندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. یہ بریلوی دیوبندی حیاتی اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اور شیعہ روافض بھی اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4586 ہے، صحیح مسلم میں 2444 نمبر کی روایت ہے. ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ. جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے تمام کو اللہ رب العالمین اختیار دیتا ہے، چوائس دیتا ہے. کس چیز کا؟ بین الدنیا والآخرہ، دنیا میں رہنا ہے یا آخرت میں جانا ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آخرت کو اختیار کر لیتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. آج جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر اپنے اولیاء کو، مردوں کو زندہ سمجھتے ہیں دنیا میں، یہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اختیار نہیں کیا، آخرت کو اختیار کیا. اسی طرح سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4186. فجمع اللہ بین ریقی و ریقہ فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الآخرہ.
اللہ رب العالمین نے میرے لعاب دہن کو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو جمع کر دیا دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن۔ مسلمانوں تم یاد رکھو گے صحیح بخاری، میں نے صرف اختصار کے طور پر مختصراً حوالہ دیا ہے، صحیح بخاری دیکھ لینا، چیک کر لینا کہ دنیا کا آخری دن تھا اور آخرت کا پہلا دن تھا جب لعاب دہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا یکجا کر دیا۔ دیکھا آخرت کا پہلا وہ دن تھا اور دنیا کا آخری وہ دن تھا جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے، جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بہترین منزل ہے، فَإِذَا فَوْقِ مِثْلُ السَّحَابِ، بادل کی طرح، قَالَ ذَاكَ مَنزِلُكَ، اللہ کے رسول یہی وہ آپ کی منزل ہے۔ قلت، میں نے کہا، دعانی، اس جبریل اور میکائیل آئے ہوئے ہیں اور آپ کی منزل دکھا رہے ہیں، آپ نے منزل کو دیکھ کر کہا کہ مجھے اپنی منزل میں جانے دو۔ دعانی ادخل منزلی، قال، جبریل اور میکائیل نے کہا، انہ بقی لک عمر لم تستکملہ فلو استکملت اتیت منزلک، آپ کی عمر ابھی باقی ہے، جب آپ اپنی عمر کمپلیٹ کر لیں گے تو کہاں چلے جائیں گے؟ اپنی منزل میں چلے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1386۔ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ دنیا کو چھوڑ دیا، اپنی عمر مکمل کر لی اور جنت میں آپ اپنے بالا خانہ میں تشریف فرما ہو گئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث دیکھ لو۔ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ماننے والے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ اور آؤ میرے بھائیوں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر میں زندہ ہیں تو دنیا میں زندہ ہیں، مرنے کے بعد وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، کہ مرنے کے بعد برزخ ہے، برزخ دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے۔ چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب قبر کی زیارت کرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ ان سے کہا گیا، تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، کہ جب جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تو نہیں روتے، اور جب قبر کی زیارت کرتے ہیں تو زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ۔ مسلمانوں دلیل سنو تم، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ قبر میں زندہ سمجھ کر دنیا میں زندہ سمجھنے والوں، پہلے اس عقیدے کو درست کرو کہ قبر آخرت کی منزل ہے، دنیا کی منزل نہیں ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2308، ابن ماجہ 4267، اور اسی طرح سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، قبضہ اللہ رب العالمین نے قبض کر لیا، یعنی لے لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے صدر اور نحر کے درمیان تھا جب اللہ رب العالمین نے قبض کر لیا۔ قبض کا معنی کیا ہے؟ کہ کھینچ لیا، بلا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4919 ہے اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2443 ہے۔ مسلمانوں، میں تمہیں عقیدے کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں، عقیدے کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وفات شدہ کو دنیا میں زندہ سمجھنے کا نتیجہ قبر پرستی ہے، مردہ پرستی ہے، مردوں سے التجا، فریاد، استمداد غیر اللہ سے ہے۔ یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ اسی بدعقیدگی کی وجہ سے ہے کہ
مرنے کے باوجود دنیا میں زندہ ہیں، گھروں میں آتے ہیں اور سرگوشیاں بھی کرتے ہیں. اور ایک مردود نے تو یہاں تک کہا کہ انبیاء کرام اپنی بیویوں سے سب بات چیت بھی کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی عقیدہ صحابہ کرام کا تھا. صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ایک عورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فکلمته فی شیء فامر بامر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کچھ عرض کیا. فقالت ارأیت یا رسول اللہ، اس عورت نے کہا اللہ کے رسول، ان لم اجدک، اگر میں آؤں اور آپ نہ رہیں، آپ کو نہ پاؤں. قال ان لم تجدینی فأتی ابا بکر. ایک بڑھیا کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو ہم کس کے پاس یہ فریاد لے کر جائیں گے. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلے جانا. هذا حدیث صحیح، ترمذی حدیث نمبر 3676. مسلمانوں اپنا عقیدہ درست کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 اور 35 اٹھا کر کے دیکھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اٹھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 770 اور نسائی 1156. ان کانت هذه لصلاته، ان کانت هذه لصلاته، یہی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. حتی فارق الدنیا، حتی فارق الدنیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو داغ مفارقت دے دیا، دنیا سے جدا ہو گئے. آج دنیا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سمجھنے والوں اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اور حنفی کہلانے والوں اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح. یہ الآثار محمد کی کتاب ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھو. اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرى قانتا فی الفجر حتی فارق الدنیا. امام ابو حنیفہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے حتی فارق الدنیا، حتی فارق الدنیا. اسی طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 803 ہے، ان کا هذه لصلاته حتى فارق الدنیا، دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. اور تم آج تک 1400 سال ہو گئے یہی رٹی رٹائی باتیں لوگوں کے سامنے عام کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ ہیں اور صوفیوں سے ملتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں، اور یا رسول اللہ بولنے والوں کو سن لیتے ہیں. بلکہ جہاں مجلس منعقد ہوتی ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں. لعنت ہے ایسے عقیدے پر. مسلمانوں اپنی بدعقیدگی سے توبہ کرو، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے عقیدے کی بنیاد رکھو. اللہ رب العالمین ہی عقیدہ کو درست کرنے کی توفیق دینے والا ہے. وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ.